اس سرمایہ دار نظام سے پاکستان میں ایک واضح مسئلہ ہے جو ٹیکسیشن کے حوالے سے ہے۔ دیکھا جائے تو پاکستان کے بجٹ میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے، جدھر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ٹیکسز میں مزید اضافہ کرا جاتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور دیگر سرمایہ دار ملکوں میں ٹیکس ایویژن ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے وسائل درست یا برابر سے تقسیم نہیں ہو پاتے، جدھر حکومت مزید قرضے مسلط کرتی ہے کیونکہ ٹیکس ایویژن کی وجہ سے دولت کچھ چند ہاتھوں میں رہ جاتی ہے۔ اور غیر دستاویزی معیشت پہ نظر ڈالی جائے تو پاکستان کی انفارمل سیکٹر 70% جی ڈی پی کی نمائندگی کرتی ہے جو ٹیکس بریکٹ میں نہیں آتی۔ ان معاملات میں حکومت ایسی پالیسیز نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ان مسائل کو حل کر سکے، اور ساتھ میں یہ زور ضرور ڈالتی ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی، جس کی وجہ سے ٹارگٹس پورے نہیں ہو پاتے اور قرضوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کی بنیادی وجہ جاننا ضروری ہے کہ کیا یہ عوام کی وجہ سے معاملات پیش آ رہے ہیں یا کیا یہ موجودہ نظام کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ پاکستان ایک فری مارکیٹ سرمایہ داری کی طرف زیادہ لین کرتی ہے، جدھر نجکاری یعنی کہ پرائیویٹائزیشن کا جواز زیادہ ہے، جو حکومت کی اپنی سورس آف انکم ختم کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے حکومت 3 بنیادی ذریعے سے ریونیوز کلیکٹ کرتی ہے: ٹیکس، بیرونی اور اندرونی قرضے، بانڈز یا ٹی بلز اور فورن ایڈ شامل ہے۔ اس میں اگر صرف ٹیکس کو لیا جائے تو پاکستان کے 2021 سے 2022 کا بجٹ 8.5 ٹریلین روپیز پہ سیٹ کرا گیا تھا، اور اگر بجٹ رپورٹ دیکھی جائے تو اس میں 8.5 ٹریلین روپیز ٹیکس کے پیسوں میں سے حکومت 3 ٹریلین روپیز صرف سود ادا کر رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب کہ قرضے دور کی بات، بلکہ ملک کا تقریباً 40% بجٹ اور ٹیکس صرف سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے، اور یہ رقم ہر سال بڑھتی ہے۔ جبکہ ایجوکیشن، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، صرف 91 ارب روپے ایجوکیشن پہ لگا ہے، جو بجٹ کا مشکل سے 2% بنتا ہے۔ کچھ ایسا ہی 2022 سے 2023 کے بجٹ میں پیش کیا گیا، جدھر 9.5 ٹریلین روپیز کے بجٹ میں سے 3.9 ٹریلین روپیز سود میں چلا گیا، جو 40% سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ ٹیکس دینے والوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بجٹ وقت کی فیڈرل حکومت تیار کرتی ہے اور اس بجٹ کو پارلیمنٹ اپروو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انہی حکومتوں کی فائنینشیل ٹیکس پالیسیز پہ تجزیہ کیا جائے تو ایسی پالیسیز بنتی ہیں جدھر انفلیشن لازمی آنا ہوتا ہے۔ ایمنیسٹی اسکیمز ایک ایسی پالیسی ہے جدھر حکومت وائٹ کالر اشرافیہ کو اجازت دیتی ہے کہ اپنے بلیک منی کو وائٹ منی میں تبدیل کریں، ملک کی انڈسٹریز میں انویسٹ کر کے۔ حکومت ان کے بلیک منی کی سورس پہ کوئی سوال نہیں اٹھائے گی کہ کدھر سے آیا، بلکہ بلیک منی کو انویسٹمنٹس کے ذریعے وائٹ کرنے کے بعد ان اشرافیہ کو صرف 5% ٹیکس دینا ہے۔ یعنی کہ ایک عام آدمی جو پوری زندگی قانون کے مطابق چلتا آ رہا ہے، وہ پورا 100% ٹیکس دے گا، لیکن وائٹ کالر کرمنلز اور اشرافیہ اپنے بلیک منی سے صرف 5% ٹیکس دیں گے۔ یہ وہ پالیسیز ہیں جو پچھلی نمایاں حکومتوں نے اپنے دور میں عوام پہ خوب مسلط کرا۔ یہ نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ امیر کو امیر اور غریب کو مزید غریب بنا چکی ہے، بلکہ انہی سرمایہ دار پالیسیز کی وجہ سے لوگوں کا بھروسہ اس نظام سے اٹھتا جا رہا ہے۔ لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ایمنیسٹی اسکیمز کا مقصد کثرت سے لوگوں کو ٹیکس بریکٹ میں لانا ہے اور انفارمل سیکٹرز کو چینلائز کرنا ہے۔ اس اسکیم سے کچھ لوگ تو ٹیکس بریکٹ میں آ گئے، لیکن ان اثاثوں کا کوئی فالو اپ نہیں بن پایا، جدھر لوگوں نے اثاثے ڈکلیئر پھر بھی نہیں کرے، جس کے باوجود ضروری ہدف ٹیکس بریکٹ میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ یہ بھی حکومت سے سننے کو آتا ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی، لیکن اگر انڈائریکٹ ٹیکسز پہ نظر ڈالی جائے تو یہی انڈائریکٹ ٹیکسز FBR کا سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کا ذریعہ ہے، جو 60% بنتا ہے، اور اس 60% انڈائریکٹ ٹیکسز میں سے تقریباً 25% صرف GST یعنی کہ جنرل سیلز ٹیکس کی ہے، جو حکومت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے ٹیکس جمع کرنے کا۔ GST وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو امیر اور غریب پہ کوئی فرق نہیں کرتا اور پوری 100% عوام نہ چاہتے ہوئے بھی دیتی ہے۔ اگر کوئی بھی ملک میں کوئی بھی پروڈکٹ یا سروسز خریدے، اس کی پرائس میں GST ٹیکس شامل ہے۔ GST ٹیکس 18% ہے، جدھر لوگ کسی بھی چیز کی پرائس کے ساتھ اس کا 18% ٹیکس بھی دیں گے۔
اس جی ایس ٹی کی وجہ سے واضح طور پہ مہنگائی اور انفلیشن دیکھی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو چائے پینی ہے تو ایک ارب پتی اور ایک بے گھر آدمی دونوں اسی چائے کی پرائس پہ برابر کا ٹیکس دیں گے، چاہے ان دونوں کی جیسی بھی فائنینشیل پوزیشن ہو۔ پیٹرول، سم کارڈز، گروسریز، یہاں تک کہ ایک بچہ چاکلیٹ خریدے تو وہ بھی جی ایس ٹی ٹیکس دے گا، اور ساتھ میں مزید فکس ٹیکس کا شوشہ چھوڑ دیا یہ دکھانے کے لیے کہ حکومت عوام کو انصاف دیتی ہے۔ اور آئی ایم ایف نے یہ شغل لگایا کہ پاکستان کو ٹیکس دا رچ والی پالیسیز اپنانی چاہیے، جدھر رچ کا مطلب امیر بزنسز، اور کیونکہ مارکیٹ اصولی طور پہ فری ہے تو اسی ٹیکس دا رچ کا مطلب امیر بزنسز مزید قیمتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنی ٹیکس کی کاسٹ کو کور کرنے کے لیے، جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کر کے عوام پہ ہی ٹیکس کا برڈن آنا ہے۔ ان سب کے باوجود یہی سرمایہ دار جمہوری حکومت یہ تانا ضرور دیتی ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دے رہی۔ اسی میں انڈسٹریز کی بات کی جائے تو پاکستان کی ایگریکلچر انڈسٹری ملک کی 25% جی ڈی پی ہے، اور اس 25% میں سے 1% ٹیکس بھی نہیں لیا جا رہا، جبکہ انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 41 میں ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے۔ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں فائلر 2% اور نان فائلر 6% ٹیکس دے گا، جس میں اوورسیز پاکستانیز اور نان ریزیڈینشلز ٹیکس ہی نہیں دیں گے سیکشن 236K کے تحت، کیونکہ وہ ملک میں ڈالرز لے کر آ رہے ہیں۔ اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ٹیکس دیتے نہیں بلکہ الٹا حکومت سے ٹیکس لیتے ہیں، جبکہ پاکستان کے اسپیشل اکنامک زونز میں بزنسز کو 10 سال کی انکم ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے، اور ان میں ایک دفعہ کے امپورٹس پہ کسٹم ڈیوٹی ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ اور انڈسٹریل پیکج میں اوورسیز پاکستانی انڈسٹریز میں انویسٹ کرے تو ان کو 5 سال کی ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے، اور انہی انڈسٹریز کو ایمنسٹیز دینے کا سوچا جا رہا ہے، جدھر حکومت ٹیکس لینے سے زیادہ ان انڈسٹریز کو سبسڈیز دے رہی ہے، جس سے مزید انفلیشن ممکن ہے۔ اور اب بڑی کمپنیز اکاؤنٹس کو چھیڑ کر اپنے پروفٹس کا بڑا حصہ ڈیویڈنڈز پہ لگا رہی ہے، اور ساتھ میں شیئر ہولڈرز کو ایکسٹرا بونسز دے رہی ہے تاکہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں کم پروفٹ نظر آئے اور کم ٹیکس دینے پڑیں۔ ان سب کو دیکھ کے اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا ٹیکس ریونیو جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اس کا بڑا حصہ لو انکم لوگ زیادہ دے رہے ہیں امیر لوگوں کے مقابلے میں۔ ان چند مسائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ عوام کا نہیں بلکہ واضح طور پہ اس سرمایہ دار نظام کی خرابی کا ہے۔ یہی سرمایہ داری یا کیپٹلزم کا نظریہ مسائل کی بنیاد ہے۔ پاکستان کی بنیادی وجود اسلامی تصور اور نظریہ ہے، اور قانون کی بالادستی اسی نظریے کے تحت ہونی چاہیے۔ اس سے یہ دیکھنا ہے کہ خلافت ان مسئلوں کا کیسے حل کر سکتی ہے۔ ملک کا ایک بڑا مسئلہ سود ہے جو بجٹ کا 40% سے زیادہ کھا جاتا ہے۔ خلافت پرنسپل اماؤنٹ کا قرض ادا کر دے گی لیکن اس پہ سود دینے سے انکار کرے گی۔ یہ کچھ نیا نہیں بلکہ کافی سارے ملک جیسے ایکواڈور، ارجنٹینا، گریس اور بھی دیگر ملکوں نے صرف سود نہیں بلکہ پورا قرض دینے سے منع کر چکے ہیں، جس میں آئی ایم ایف کچھ نہیں کہہ سکا۔ اگر یہ نہیں تو پاکستان کے ڈومیسٹک ڈیٹس بیرونی قرضوں سے زیادہ ہیں، اور یہی ڈومیسٹک ڈیٹس سب سے زیادہ سود لیتے ہیں 21% پہ، جو بجٹ کے سود پیمنٹس پہ بے شمار اضافہ کر رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے عوام پہ ٹیکس کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ خلافت ڈومیسٹک ڈیٹس میں پرنسپل اماؤنٹ دے گی لیکن اس پہ سود ختم کرے گی، جس سے 50% سود اور ٹیکس کا بوجھ ہٹ جائے گا، کیونکہ پاکستان کے قرضے جی ڈی پی کا 70% ہے، جس میں 50% صرف سود پیمنٹس ہے۔ اسلام میں 4 بنیادی ٹیکس ہیں جو کہ زکوٰۃ، عشر، جزیہ اور خراج ہے۔ اس میں اگر صرف زکوٰۃ کی بات کی جائے تو زکوٰۃ صرف چیریٹی نہیں بلکہ ویلتھ، انوینٹری، ایگریکلچر اور لائف سٹاکس پہ بھی لگتا ہے۔ اور زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جس میں اکثر عوام چوری نہیں کرتی بلکہ عبادت سمجھ کے الٹا مزید دیتی ہے۔ پاکستان میں کچھ ارب پتی لوگ ہیں جو اپنی ویلتھ کے اربوں روپے اور ایسٹس کا 70% زکوٰۃ میں دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹیکس سے بچانے کے لیے مزید اربوں روپے خرچ کرتے ہیں کنسلٹنٹس اور لیگل کیسز میں۔ ایگریکلچر کی بات کی جائے تو موجودہ نظام میں صرف پروونشل حکومت ایگریکلچر پہ ٹیکس لیتی ہے، جو کل ملا کے 1% بھی نہیں بنتا، اور کچھ جگہ FBR ان کو اسپیشل ٹیکس ایگزمپشن بھی دیتی ہے۔ پچھلے سال صرف گندم کی پیداوار 26 ملین ٹنز تھی، اور اگر خلافت اس پہ 10% زکوٰۃ لگائے تو ایگریکلچر میں صرف گندم سے 150 ارب زکوٰۃ لیا جا سکتا ہے، جو موجودہ 2 ارب سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور باقی پروڈکٹس جیسے چاول اور دیگر ایگریکلچر پیداوار سے الگ ٹیکس لیا جا سکتا ہے صرف زکوٰۃ کے ذریعے، جو بھرپور ٹیکس ریونیوز میں اضافہ کر سکتا ہے۔
اگر لائف سٹاک کی بات کی جائے تو لائف سٹاک پاکستان کی جی ڈی پی کا 14% بنتا ہے جو 14 ٹریلین روپیز ہے، لیکن موجودہ نظام میں لائف سٹاک پہ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے، اور اگر خلافت اس پہ کم سے کم 2.5% زکوٰۃ بھی لگائے تو اس پہ 350 ارب روپے صرف زکوٰۃ لیا جا سکتا ہے، جو احساس پروگرام کے پورے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ کے پورے بجٹ سے بھی زیادہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انڈسٹریز کی بات کی جائے تو خلافت میں کوئی بھی انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے، صرف انڈسٹریز پہ بچی ہوئی انوینٹریز یا ٹریڈ مرچنڈائز پہ زکوٰۃ ہے۔ بغیر کسی انڈائریکٹ یا ایکسیس ٹیکس کے اور بغیر انٹرسٹ ریٹس کے یہ انڈسٹریز خوشی سے انوینٹریز پہ زکوٰۃ دیں گی، جو کہ ایک ساتھ کافی بڑا اماؤنٹ بنتا ہے، اور اسی سے سپلائی بڑھ سکتی ہے جس سے مہنگائی کم ہوگی۔ اور کیونکہ خلافت میں کوئی لمیٹڈ لائبلٹی نہیں ہے تو یہ انڈسٹریز ٹیکس سے بچنے کے لیے ڈیویڈنڈز دکھا کر فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو نہیں چھیڑ سکتی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر ملک کی 2% جی ڈی پی کی نمائندگی کرتی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق ریئل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ ٹیکس ایویژن ہوتی ہے اور اسی پہ زیادہ ایمنیسٹیز لگائی جاتی ہیں۔ ملک کی 80% ویلتھ صرف پلاٹس میں لگی ہے، اور ورلڈ بینک کے مطابق یہ ویلتھ 400 ارب ڈالرز تک جاتی ہے۔ ان سارے ٹیکس کو ہٹا کر اگر اس پہ صرف 2.5% زکوٰۃ لی جائے تو اس سے 2 ٹریلین روپیز سے بھی زیادہ ٹیکس جمع کیا جا سکتا ہے، جو پورے بجٹ کا 22% بنتا ہے۔ اگر انفارمل سیکٹر کی بات کی جائے تو پاکستان میں 100 ملین لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں اور نہ ہی یہ ٹیکس بریکٹ میں ہے، اور ان میں سے 13% لوگوں نے ریلیجس ریزنز کی وجہ سے بینک اکاؤنٹس نہیں بنائے ہوئے۔ خلافت سود اور انڈائریکٹ ٹیکس کو ہٹا کر کافی حد تک انفارمل سیکٹرز کو چینلائز کر سکتی ہے، لیکن ان سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام ایک مکمل پیکج ہے، اور ان سب کو اپلائی کرنے کے لیے اسلام کو بٹس اینڈ پیسز میں نہیں بلکہ پورا نافذ کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے اصل ریفارمز، تبدیلی اور اصل معاشی انقلاب آ سکتا ہے، اور اس کو سچائی میں بدلنے کے لیے پبلک اوپینین، پولیٹیکل ولنگنس اور اہل قوت سے نصرہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔